اب جو میں آپ کو ایک علامت کی طرف اور اس کا علاج، اس کا سبب میں بتانا چاہتا ہوں، جو کہ عام عوام الناس کی خدمت میں سمجھ آنے والا بھی ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا بھی انتہائی آسان ہے۔ لیکن ایک بات جو ذہن میں رہے وہ یہ ہے کہ ہر مرض کا ایک سبب ہے، پہلے اس سبب کو ضرور سوچیں اور اس سبب کو ضرور دور کریں۔ فرض کریں اگر کسی کو نمونیا ہو گیا ہے تو اس کو ٹھنڈی چیزوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تو اب میں جو آپ کے سامنے سبق رکھ رہا ہوں وہ ہے شوگر۔ پہلی بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ شوگر یہ کوئی نئی بیماری یا نئی چیز نہیں ہے، یہ ہماری طب میں پہلے حلوۃ الدم کے نام سے موجود ہے۔ تمام اطباء اس کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ حلوۃ الدم کا معنی جسم کے اندر میٹھے بلغم کا بڑھ جانا ہے۔ اب اس کی مختصر سی وضاحت آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا کہ اگر تحریک اعصابی ہے تو اعصابی تحریک میں، بلغم کی تحریک میں، رطوبت کی تاریخی تحریک میں شوگر بہت زیادہ ہوگی، یعنی 500-600 تک بھی کہہ لیں۔ اور اگر اس تحریک میں آپ کو فوری علاج کی اگر کوئی ضرورت ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ لونگ، دال چینی کا کہوہ، انجیر، منقے کا کہوہ، اس کے ساتھ غذا میں چنوں کا استعمال، مسور کا استعمال، مکئی کا استعمال، بڑے گوشت کا استعمال، کریلوں کا استعمال، پیاز ٹماٹر کا استعمال انتہائی مفید ہوگا اور اس سے شوگر لیول جو ہے، خون کا میٹھا ہونا جو ہے وہ کم ہو جائے گا اور اس کی جو علامات ہوں گی وہ یقیناً کم ہوں گی، یقیناً فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ قانون فطرت اور سائنس کے عین مطابق ہے۔ اس کو آپ گھر بیٹھے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ باقی مکمل علاج وہ نبض سے مرض کے درجے کو سمجھتے ہوئے دوائی کا استعمال کرنے سے شوگر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کی تحریک جو اس مرض کا سبب ہے وہ بدل جاتی ہے، تو وہ علامات اور وہ جتنی بھی اس سے اس کو تکلیفیں لاحق ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ دوسرا، خشکی کے سبب، گیسوں اور ہواؤں کے سبب، قلب و عضلات کی تحریک کے سبب اگر شوگر ہوگی تو وہ شوگر درمیانے درجے کی ہوگی، یعنی 200-300 کے قریب ہوگی۔ اس کے اندر آپ نے غذائی علاج بھی سمجھنا ہے اور دوائی کا علاج بھی سمجھنا ہے۔ اس میں آپ نے تیز پات، اجوین، پودینہ، اکرکرہا، ان کا کہوہ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اس میں شہد استعمال نہیں کرنا، نمک ضرور استعمال کرنا ہے۔ غذائی علاج اور دوائی علاج کرنے سے آپ کو یقیناً فائدہ ہوگا، لیکن مکمل علاج نبض کو سمجھتے ہوئے درجے کے مطابق
مکمل علاج کرنا یقیناً شفا کا موجب ہوگا، شفا یقیناً ہوگی، کیونکہ جگر اپنا جب کام مکمل کرے گا، جگر جسم کی صفائی کرے گا، تو آپ کے خون میں سے یہ جو فاسد جو نشاستہ اور میٹھا ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا، اور آپ ایکٹیو ہو جائیں گے۔ آپ اپنے جگر کی خون کی سپلائی کو جسم کے اندر مکمل سمجھتے ہوئے آپ کو تمام علامات جو ہیں وہ ٹھیک ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ تیسرا سبب جو ہے وہ گرمی کا، اس حرارت میں بھی شوگر ہوتی ہے۔ یہ ایک سبق، علمی سبق ہے، جسے میں مختصر انداز میں آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا۔ گرمی کے سبب جو شوگر ہوتی ہے وہ کبھی کم ہو جاتی ہے اور کبھی زیادہ ہوتی ہے۔ کبھی کم اس انداز میں ہوتی ہے کہ اس مریض کو میٹھا کھلانا پڑتا ہے، میٹھا دینا پڑتا ہے، ورنہ وہ بے ہوشی میں چلا جاتا ہے، کومے کی طرف جاتا ہے۔ اس کے اندر بے چینی ہے، گھبراہٹ ہے، نیند کی کمی ہے، جسم کا تھک جانا، کمزور ہو جانا، یہ ساری علامات موجود ہیں۔ آنکھوں سے، جسم کے کسی حصے سے جلن کا احساس ہونا، پیروں میں جلن کا احساس ہونا، یہ تمام علامات اس کی رونما ہوتی ہیں، اور اس کا علاج چھوٹی الائچی، سونف، سفید زیرہ، ان کے گلاب کے پھول، کاسنی، یہ تمام چیزیں بطور کعبہ استعمال کرنے سے آپ کی جو گرمی کے سبب شوگر بڑھی ہوئی ہے وہ انشاءاللہ چند ہی دنوں میں وہ اپنے کنٹرول میں آئے گی، اور آپ دوسری علامات جو ہیں ان میں بھی فائدہ محسوس کریں گے، اور شوگر جی آپ کا جو لیول ہے وہ کم ہوگا، اور وہ کم اتنا بھی نہیں ہوگا کہ آپ پریشان ہو جائیں، بلکہ اس میں گڑ اور شکر کا استعمال کرنا مفید ہوتا ہے، لیکن بہت زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ آج میں نے آپ کے سامنے جو سبق رکھا ہے اس کو یوں سمجھ لیں کہ یہ کوئی ٹل بازی نہیں ہے، یہ سنی سنائی باتیں نہیں ہیں، یہ ایک قانون ہے، قانون فطرت کہہ لیں، سائنس کہہ لیں، جو یہ علاج معالجہ ہے یہ اس قانون کے تحت ہے، اس کے سوا شفا کا اور کوئی رستہ نہیں ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس طب سے وابستگی نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں شفا سے مستفیض فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔